السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے اور آئندہ بھی کافی چانسز ہیں اس کویسچن کے، یہ نیکسٹ پیپر میں بھی آ سکتا ہے 2022 میں 3 میں یا نیکسٹ۔ وہ معاملے کی میں حساسیت یا امپورٹنس وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پاس پیپر 2021 جنرل نالج، یہ پیپر 3 ہے، پاکستان افیئرز۔ اس کا آج ہم کویسچن نمبر 3 سولو کریں گے۔ ایکسپلین افغانز آن افغانز لیڈ سولوشن آف افغانستان کرائسس۔ تو آج ہم نے اس کا کویسچن نمبر 3 کرنا ہے۔ کویسچن کو سولو کرنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کویسچن میں پوچھا کیا ہے ایگزامینر نے۔ تو بیسیکلی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے اس کے حق میں دلائل دینے ہوتے ہیں یا اس کے رد میں، فور اور اگینسٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایکسپلین افغانز آن افغانز لیڈ سولوشن آف افغانستان کرائسس۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا میننگ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کرائسس ہے، جو بدحالی یا بد نظامی جو سسٹم ہے وہاں پر چل رہا ہے، اس کا سولوشن بیسیکلی افغان کے ہاتھوں ہی ہے۔ یعنی کہ افغانستان کے جو پیپل ہیں، وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں، وہ اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں۔ کوئی آؤٹ سائڈر ان کے کرائسس کو سولو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر نہیں ثابت کرنا، یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور اس کا آنسر ہے کہ نہیں فارنر جو ہیں وہ اس کرائسس کو سولو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے لیے دلائل دے سکتے ہیں۔ تو میں بیسیکلی اسی اسٹیٹمنٹ کے حق میں کچھ جو میرے آرگومنٹس ہیں، میں نے سمپل سی ایک آؤٹ لائن سی بنائی ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ ڈیفائن کرتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افغانستان پاکستان کا نیبر کنٹری ہے۔ تو جس طرح وہ ایک ہوٹ بیڈ رہا ہے کہ فارن کنٹریز کا، سوویت کا اور برٹش کا، امریکنز کا، ویسٹرن کا، جس طرح کولڈ وار میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے۔ تو ایک سی ایس کرنے والے جو اسپائرنٹ کو یا پی ایم ایس والے پرسن کو چاہیے کہ اس کو تمام کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرے۔ میں کوشش کروں گا کافی زیادہ اینگل سے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ اگر پھر بھی کوئی کونا وغیرہ کوئی پوائنٹ رہ جائے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی لازم مجھے بتائیں، تاکہ آپ کو نیکسٹ اس کے بارے میں ایکسپلین کر دوں۔ واٹ از دا ہسٹری آف افغانستان؟ افغانستان بیسیکلی خراسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس خراسان لفظ ملتا ہے، تو وہ اسی علاقے کی طرف ہے۔ ہمارا کیونکہ کنسرن ابھی وہ نہیں ہے تو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ یہ تو آج جو فارنر جو ہیں انہوں نے اس کو افغانستان بیسیکلی زیادہ مشہور کر دیا، ورنہ اس کا نام خراسان ہی زیادہ تھا۔ وہاں کے جو باشندے ہیں، وہاں کی پاپولیشن ہے، وہ اس کو خراسان ہی زیادہ تر کہتی تھی۔ مگر اب جب انٹرنیشنل کافی زیادہ انوالومنٹ ہو چکی ہے تو اس کو افغانستان زیادہ نیم اس کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کو گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ بہت بڑے بڑے امپائر جو انہوں نے اس اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے اختتام تک پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں آپ کو ان کا نیکسٹ ان کے نامز وغیرہ بھی بتاتا ہوں، ان کے نیم، تو اس بارے میں ڈسکس۔ اچھا، یہاں پر کن لوگوں کی حکومت رہی؟ بیسیکلی جن لوگوں کی ادھر امپائرز رہے، بہت زیادہ یہاں پر امپائر، کئی لوگوں نے، کئی نسلوں نے، کئی قسم کی جو ایتھنکس ہیں، انہوں نے آ کر یہاں پر امپائر بنانے کی کوشش کی، مگر وہ بدلتے رہے۔ اچھا، یہ 3 علاقے زیادہ تر یہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ منگول بھی آئے، ترک بھی آئے، ادھر سے مغل بھی گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سم ٹائم جو صرف اور صرف جو خراسان ایریا افغانستان کا، صرف وہیں پر ان کا امپائر رہا، یا اس کے کچھ علاقوں تک رہا، یا ساتھ میں سم ٹائم جو صفوی جو ایران کی جو تھی حکومت، جب وہ کمزور ہوگی تو انہوں نے ادھر بھی اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور سم ٹائم سب کنٹیننٹ کے کچھ پارٹس کو بھی، یا ادھر سے بھی ادھر ایک قسم کا رول حکومت رہی ہے۔ یہ اس کے علاوہ غزنوی خاندان کافی مشہور ہے ادھر، جو امپائر جو بنائے تھے۔ اس کے علاوہ غوری امپائر بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ درانی امپائر،
جو تھے محمد شاہ ابدالی جو تھے، جنہوں نے برِ صغیر میں مولانا جو تھے شاہ ولی اللہ صاحب، انہوں نے جب ان کو لیٹر لکھا تھا، احمد شاہ ابدالی صاحب وہ ادھر سے آئے تھے، ادھر سکھوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی پانی پت کے مقام پر، ٹھیک ہے، اس میں وہ جیت چکے تھے۔ اچھا، یہ ظاہر شاہ جو لاسٹ تھے وہاں کے جو بادشاہ تھے، monarch تھے، یہ 1933 سے لے کر 1933 سے لے کر 1973 تک انہوں نے حکومت کی۔ یہ بادشاہ تھے، یہ آخری بادشاہ تھے۔ ان کے بعد یہ وہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا 1973 تک۔ تو بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 1973 تو اس سے پہلے وہاں پر جو سوویت یونین تھی، روس وغیرہ کے جو ممالک تھے، سوویت یونین تھی، کمیونسٹ گروپ جو تھا، تو انہوں نے ادھر جو کچھ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کچھ گروہ تشکیل دیے تھے، یعنی کہ افغانستان کے جو باشندے تھے انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کو پسند کیا اور ادھر انہوں نے کمیونسٹ پارٹیز بنا لی تھی۔ تو جب وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، تو پہلے تو ایسا ہوا نا کہ جو ظاہر شاہ جو تھا، اس کا کزن جو تھا پرائم منسٹر، اس نے اس کو ریموو کیا تھا، اس نے بعد میں بغاوت کر دی، تو اس نے حکومت کنٹرول کر لی تھی اور اس نے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا لی تھی، یعنی بادشاہت ختم ہو گئی تھی 1973 کے بعد۔ جب ڈیموکریٹک بن گئی تو آپ کو پتا پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر جوائن کرتی ہیں اس کو، گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ تو ان میں جو کمیونسٹ پارٹیز تھی، جن کو سوویت سپورٹ کر رہا تھا، سوویت یونین، تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ جب وہ اسٹرانگ ہوگی تو بیسیکلی دو پارٹیز تھی کمیونسٹ، ان میں ایک خلق تھی، ایک پرچم تھی، دو پارٹیز تھی، ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی۔ اچھا، انہوں نے وہاں پر کوپ ڈیٹیٹ کر کے، یعنی کہ ادھر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے بھی گورنمنٹ پر، اور 1979 تک وہاں پر ان کا نظام چلتا رہا، مگر آپس میں جب ان کی نہیں بنی تو ایک جو ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس کو قتل بھی کر دیا تھا دوسری پارٹی کے پرسن نے، جس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ تو سوویت یونین نے ڈائریکٹ ادھر انٹرونشن کر دی۔ کب کی تھی انہوں نے؟ دسمبر 1979 میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے ادھر انوینشن کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، اور اوپر سے سوویت ایک کمیونسٹ گروپ سے بلونگ کرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس یورپ ہو گیا، برٹش ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ کیپٹل گروپ سے بلونگ کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو بہت بڑا خطرہ محسوس کیا کہ یہ ایکسپینڈ کر جائے گا، تو انہوں نے پاکستان کی ہیلپ سے پاکستان کو بھی ساتھ، کہ اگر وہ سوویت یونین افغانستان پر اگر قبضہ کر لیتا تو لازمی بات ہے وہ وہیں تک نہیں رکے گا، وہ پاکستان تک آئے گا، اور پاکستان کے بعد ہمارے جو گرم پانی ہے وہاں بحیرہ عرب، وہاں پر رسائی حاصل کرے گا، تاکہ وہ اس کو یہاں سے سمندری راستہ مل جائے، کیونکہ ادھر سے کوئی ان کو گرم پانیوں تک رسائی نہیں ملتی سمندروں تک، تو ادھر پاکستان کے تھرو مل سکتی تھی۔ اس لیے بیسک ان کا ہدف افغانستان نہیں تھا، پاکستان تھا۔ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کا رخ، تو بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ان کا نیکسٹ جو ٹارگٹ پاکستان ہی تھا۔ اس لیے پاکستان نے اپنی بھرپور کوشش کی، امریکہ نے امداد کی، سپورٹ کی، ہر قسم کا اسلحہ وغیرہ یوز، تو پاکستان سے بھی مجاہدین گئے، افغانستان میں جو مجاہدین تھے وہ بھی ساتھ میں ملے، تو ان کو ٹیکنالوجی، ویپن، ہر قسم کی سپورٹ امریکنز نے کی اور یورپین ویسٹرن کنٹریز نے، تو جس سے مجاہدین بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے۔ پاکستان کی ایجنسیز بھی اس میں ہیلپ کر رہی تھیں ان مجاہدین کو۔ تو جب یہ وہاں پر گئے تو سوویت یونین بے بس ہو چکی تھی، وہ یہ ایک قسم کی گریلا وار لڑ رہے تھے، یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سوویت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ 1979 سے لے کر یہ چلتا رہا۔ تو جب یہ سوویت یونین وہاں سے، یہ آپ کو میں ابھی آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں، یہ بیسیکلی دسمبر 1979
1991 میں یہ سوویت یونین ڈیزولو ہو چکی تھی. بہت زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہو گیا تھا کہ پرسنز بہت زیادہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو اکانومیکلی بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو جب یہ واپس چلے گئے تو واپس جب ان کے جو پرسن جو تھے افغانستان میں اتنا زیادہ اسلحہ آ چکا تھا اس جنگ میں سوویت انویژن کو روکنے کے لیے، تو بیسیکلی وہاں پر وارڈ لارڈز بن چکے تھے. ہر بندہ حکمران بنا ہوا تھا. انہوں نے بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ آ چکا تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے تو بہت زیادہ قتل و غارت ہو رہی تھی. جو مجاہدین کے گروپس تھے وہ کافی زیادہ ان کے بھی گروپ بن چکے تھے. کبھی وہ آپس میں کمٹمنٹ کر لیتے تھے، کبھی نہیں. تو اس طرح بہت زیادہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا. 1991 کے بعد 2-3 سال اسی طرح جب نظام رہا، بہت زیادہ قتل و غارت اور ریپس وغیرہ اس طرح کے معاملات جب چلتے رہے، تو وہاں کے جو طالبان بیسیکلی ورڈ نکلا ہے اسٹوڈنٹ سے. ٹھیک ہے، طالبان بیسیکلی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں. تو وہاں پر جو ملا عمر جس مسجد میں تھا، وہاں اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ملا کر بیسیکلی ہوا تھا جو جہاں پر ملا عمر رہتا تھا اس کے علاقے پر اس کے قریب ہی کسی 2 فوجیوں نے کسی کو ریپ کیا تھا. تو اس کو سزا دینے کے لیے یہ ملا عمر نے اس کو سزائے موت دی تھی. تو اس طرح اس نے کہا کہ میں ظلم کے نظام کو ختم کروں گا، یہاں پر انصاف قائم کروں گا. تو اس طرح وہ بہت زیادہ اس کو سپورٹ ملتی رہی اور دن بدن وہ مزید سٹرونگ ہوتا رہا. اس نے بہت زیادہ ایریے پر بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول کر لیا تھا. آہستہ آہستہ پھر اس نے کابل پر بھی کنٹرول کر لیا اور علاقوں پر بھی. تو اس طرح افغان طالبان جو رول ہے یہ 1996 سے لے کر 2001 تک رہا. یہ 2001 تک کیسے رہا، وہاں پر کیوں ختم ہو گیا 5 سال بعد ہی؟ وہ اس طرح کہ 9/11 والا جو انسیڈنٹ ہے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو القاعدہ کے تھرو پلین کریش کا جو معاملہ ہوا، جو وہاں پر اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئے، تو اس کا ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا گیا جو کہ القاعدہ کا ہیڈ تھا. تو اسامہ بن لادن جو تھا وہ افغانستان میں مہمان کے طور پر تھا. تو جب امریکنز نے ملا عمر کو کہا، افغان گورنمنٹ کو، کہ ہمیں اسامہ بن لادن ہمارے ہینڈ اوور کیا جائے، تو ملا عمر نے کہا یہ ہماری روایت کے بالکل اگینسٹ ہے، ہم اپنا مہمان نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ اگر ہے بھی ایسی کوئی بات تو آپ ہمیں کوئی اس کا پروف دیں. لیکن امریکہ کے پاس کوئی پروف تو نہیں تھا، مگر اس نے کیا کیا، اس نے نیٹو جو تھی اس کے ساتھ مل کر اس نے افغانستان پر حملہ کر دیا، طالبان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا. تو وہاں پر ان کے ساتھ وہ کافی دیر، آپ کو پتہ ہے اب 20 سال وہ اسی آپس میں ان کے ساتھ جنگ میں، حالت جنگ میں ہی رہے افغانستان طالبان کے ساتھ، مگر افغانستان طالبان نے ہار نہیں مانی. امریکنز نے وہاں پر اپنی کچھ مرضی کے جو لوگ تھے ان کی گورنمنٹ بنا دی، جن میں اشرف غنی ہے، عبداللہ ہے، ان لوگوں کو، مگر وہ ناکام رہے وہاں پر حکومت چلانے میں. اور جو سیکیورٹی فورس وہاں پر بنائی تھی وہ بھی بالکل ناکام تھی. طالبان دن بدن سٹرونگ ہو رہے تھے. تو امریکہ کا اتنا زیادہ اکانومیکلی اور پرسنلی بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور اس کے جو وہاں کی عوام تھی وہ بھی ہر سال جو ان کا پریزیڈنٹ تھا اس سے یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمیں افغانستان سے نکل جانا چاہیے. تو ہر صدر ان کا اوباما ہو گیا، ٹرمپ ہو گیا، اب جو بائیڈن، یہ اسی شرائط پر آئیں کہ بھئی ہم افغانستان سے نکل آئیں گے اور افغانستان کو سیلف رول کرنے دیں گے. تو بالآخر امریکہ شکست یافتہ ہو کر وہاں سے نکلا ایک پیس ڈیل کے تحت کہ بھئی ہم پیس ڈیل کر رہے ہیں یہ کہ، اور ساتھ میں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو ہم یہ گورنمنٹ بنا کر جا رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، یہاں کی آرمی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. مگر ہوا کیا، یہ ادھر سے وہ گئے امریکن نکلے، ساتھ یہ افغان طالبان نے وہاں پر کنٹرول کر لیا اور دیکھتے دیکھتے کابل پر بھی قبضہ کر لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ان کا ہولڈ ہو چکا ادھر افغانستان میں.
تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بالکل اسی طرح کہ افغانز اونڈ افغانز لیڈ سولوشن آف افغانستان کرائسس. افغانستان کے بیسیکلی اگر آپ وہاں کا پبلک اوپینین دیکھیں، پولیٹیکل کلچر دیکھیں، اگر آپ پولیٹیکل سائنس کو جانتے ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پولیٹیکل کلچر کسے کہتے ہیں. پولیٹیکل کلچر بیسیکلی یہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا ایک مجموعی نظریہ، آئیڈیاز ان کی پولیٹیکل پرسپیکٹیو کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگ ڈیموکریسی کو کبھی نہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور نہ ہی وہ نیکسٹ کریں گے. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سال امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر مکمل طور پر کوشش کر لی، ہر قسم کی امداد ان کو مہیا کی، ہر قسم کی سہولتیں دی کہ یہاں پر بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہم نافذ کر دیں، مگر وہ بالکل ناکام رہے ہیں. تو جو انہوں نے گورنمنٹ وہاں پر بنائی تھی وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو چکی تھی. وہاں کی جو آرمی تھی وہی طالبان کو اسلحہ بیچ رہی تھی. تو وہاں سے وہ نکلے فوراً ان لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے کیونکہ ان کے پاس اتنی کیپبلٹی نہیں تھی کہ وہ افغانستان کے اگینسٹ سٹینڈ کر سکتے. اور اس کا بالکل ایک سلوشن صرف اور صرف افغانستان کرائسس کا یہی ہے کہ وہاں پر جو طالبان کا ہے، ٹھیک ہے آپ اگر ان کو ڈیموکریٹک ویلیوز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں، مگر جو بھی ہے وہاں پر اس کرائسس کا حل صرف اور صرف افغانستان کے پرسنز ہی کر سکتے ہیں اور وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو جو افغان طالبان کو سپورٹ کرتی ہے وہاں کی جو پاپولیشن ہے، تو انشاءاللہ امید ہے وہاں پر پیس آئے گا اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا جو ازالہ ہوگا. جس طرح ٹی ٹی پی ہوگی، پاکستان تحریک طالبان پاکستان، یہ والی اس طرح کی تحریکیں ہوں گی، یا انڈیا جو پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا ہے یا جاسوس اپنے بھیجتا ہے، وہ بھی افغانستان کے تھرو کرتا ہے. بہت زیادہ افغانستان کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں افغانستان کی سرزمین کو یوز کر کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا بھی سد باب اس طرح ہو سکتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.